السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 6C، اور ایکسرسائز سی جو ہے یہ گراف سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا کویشچن نمبر 1۔ تو کویشچن نمبر 1 جو ہے میں ریڈ کر لیتا ہوں۔ ہمارے پاس اسٹوڈینٹ اس کویشچن کے اندر گراف گیون ہے، ٹھیک ہے۔ اس گراف کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ اس گراف سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے پاس کچھ کویشچنس گیون ہیں، ان کویشچنس کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کویشچن ہے ہمارے پاس، رائٹ ڈاؤن دا ایکویشن آف ایچ آف دا فالوئنگ ہارزونٹل لائنس۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ہاریزونٹل لائنس ہیں، ٹھیک ہے۔ ورٹیکلی ہوتا ہے یوں، یہ ہاریزونٹل لائن، یہ لائن 1 اینڈ لائن 2 یہ ہاریزونٹل لائن ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے ان کے لیے ایکویشن لکھنی، اور سیکنڈ کویشچن میں کہا گیا کہ ان دا گراف ڈرا دا لائنس ود دا فالوئنگ ایکویشن، اور پھر ہمیں کچھ ایکویشنز گیون ہیں، ان کے اکارڈنگ ہم نے اس گراف کے اوپر لائنس بھی ڈرا کرنی ہے۔ ڈسکرائب دا لائنس، اور ان لائنس کو ڈسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا فرسٹ پارٹ۔ تو فرسٹ پارٹ میں کہا گیا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا ایکویشن آف ایچ لائن گیون آن ہاریزونٹل لائن۔ تو ہمیں جو یہاں پہ دو ہاریزونٹل لائنس گیون ہیں، لائن 1 لائن 2، ان کی ہم نے ایکویشن لکھنی ہے۔ تو یہاں پہ گراف کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس گراف کے اوپر یہ ہماری ایکس ایکسس ہے، یہ نیگیٹو ایکس ایکسس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وائی ایکسس ہے، اور یہاں پہ نیگیٹو وائی ایکسس ہے، یہ ہمارا اوریجن ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک لائن گیون ہے، یہ ہاریزونٹل لائن ہے، اور جو کٹ کر رہی ہے یہاں پہ وائی ایکسس کے اوپر 6۔ تو یہاں پہ اس لائن کی جو ایکویشن آ جائے گی وہ آ جائے گی y از اکول ٹو 6۔ یہ لائن 1 کی ایکویشن آ جائے گی y از اکول ٹو 6۔ اوکے، اب سیکنڈ لائن دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ لائن اب y ایکسس کے اوپر -2 پہ کٹ کر رہی ہے، تو یہاں پہ آ جائے گا y از اکول ٹو -2۔ اس طرح سے فرسٹ پارٹ کے اکارڈنگ جو ہے ہم نے ان لائنز کی ایکویشن بنانی ہے۔ ہمارے پاس کہا گیا ہے کہ یہ جو لائنز ہیں ان کی ایکویشن کیا ہوگی، تو یہ y ایکسس کے اوپر کٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 6 کے اوپر اور یہ -2 کے اوپر، تو یہاں پہ y ایکوس ٹو 6 اور y ایکوس ٹو -2 آ جائے گا۔ اوکے، تو یہ آ جائے گا ہمارے فرسٹ پارٹ کا آنسر، جس میں ہم نے جسٹ ایکویشنز بتانی ہیں۔ اب سیکنڈ پارٹ دیکھیں، ان دا گراف ڈرا دا ایچ لائن ود دا فالوئنگ ایکویشن۔ تو اب ہمارے پاس ایکویشنز گیون ہیں، اس کے اکارڈنگ لائنز ڈرا کرنی ہے۔ فرسٹ جو ہمارے پاس ایکویشن ہے وہ ہے y ایکوس ٹو -3۔ تو y ایکسس ہمارا ہے یہ ورٹیکلی، اس کے اوپر -3 جو ہے، دیکھیں یہ +3 ہے، یہ -3 ہے، تو y از اکول ٹو -3، تو -3 کے اوپر آپ نے ہاریزونٹل لائن ڈرا کرنی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے پاس یہ باقی کی لائنز ڈرا ہیں، تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں -3 کے اوپر۔ تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اس کے فرسٹ پارٹ کا آنسر، اس کو ہم لائن 3 بول دیں ویسے۔ تو یہ آ جائے گی ہمارے پاس y ایکوس ٹو -3۔ تو یہ اسٹوڈنٹ میں نے لائن ڈرا کر لی ہے اس کویشچن کے اکارڈنگ، y ایکوس ٹو -3۔ اوکے، اب ہم دیکھیں سیکنڈ ایکویشن ہے y ایکوس ٹو 3 1/2۔ اب y جو ہے وہ کیا ہے، 3 1/2۔ 3 1/2 مین کہ آپ 3 اینڈ 1/2 مین 0.5، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں 3.5۔ تو یہ آپ نے اب لائن 3.5 کے اوپر ڈرا کرنی ہے، اور کہاں پہ، y ایکسس کے اوپر۔ تو آپ کی لائن جو ہے وہ اب y ایکسس کے اوپر، دیکھیں یہ -3 تھا تو +3 یہاں پہ ہے، اب 3 اور 4 کے مڈ میں آئے گا یہاں پہ 3.5، 3 اور 4 کے مڈ میں آئے گا 3.5۔ تو آپ نے جو ہے ایک ہاریزونٹل لائن اب یہاں پہ ڈرا کرنی ہے 3.5 کے اوپر۔ تو یہ آ جائے گی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس وہ ہاریزونٹل لائن۔ تو یہ ہماری سیکنڈ ایکویشن کے اکارڈنگ ہماری لائن آ جائے گی۔ اوکے، تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اس کا آنسر۔ تو اب ہمارے پاس سیکنڈ ایکویشن کے اکارڈنگ لائن یہاں پہ 3 اینڈ 4 کے مڈ میں بنے گی۔ تو یہ آ جائے گی ہماری ایکویشن y ایکوس ٹو 3 1/2 یا 3.5۔ 3 اور 0.5، 3 اور 4 کے بالکل مڈ میں آئے گا یہاں پہ 3.5۔ تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے جو ہے ایک ہاریزونٹل لائن ڈرا کر لینی ہے۔ تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اس کے بی پارٹ کا آنسر۔ اوکے، اب آپ نے جو ہے ان لائنز کو ڈسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ ساری لائنز کیا ہیں، ہاریزونٹل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے کہ دا لائنز آر ہاریزونٹل۔ یہ ساری کی ساری جو لائنز ہیں، جو دو پہلے سے گیون تھی اور دو جو ابھی ہم نے ڈرا کی ہیں، یہ سب کی سب جو ہیں یہ کیا ہیں، ہاریزونٹل۔ اوکے، تو ایک آ جائے گا ہمارے پاس کہ دا لائنز آر ہاریزونٹل، اور سیکنڈ آ جائے گا دا وائی کوآرڈینیٹ آف آل دا پوائنٹس آن دا لائن آر کانسٹنٹ۔ ان لائنز کے اوپر سارے پوائنٹس کے اوپر
جو y ہے وہ کانسٹنٹ ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ ایک لائن کے اوپر جو y کوآرڈینیٹس ہیں وہ ہر پوائنٹ کے اوپر کانسٹنٹ ہے. جیسے میں بات کرتا ہوں اس لائن کی 2 کی، تو اس لائن کے اوپر ہم کوئی بھی پوائنٹ لے لیں، ٹھیک ہے، یہاں لے لیں، یہاں لے لیں، یہاں لے لیں، y کی ویلیو کانسٹنٹ ہے 2. یہاں پہ پوائنٹ لے لیں، اس لائن کے اوپر یہاں پوائنٹ لے لیں، y سیم رہے گا. اسی طرح یہ لائن لے لیں، اس لائن کے اوپر کسی بھی پوائنٹ پہ چلے جائیں، آپ یہاں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، یہاں دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیں، اس طرف دیکھ لیں، اس لائن کے اوپر کسی بھی پوائنٹ پہ آپ دیکھ لیں y کی ویلیو 3.5 ہے تو 3.5 ہی رہے گی. یعنی کہ اس لائن کے اوپر کسی بھی پوائنٹ پہ آپ آ جائیں، جیسے یہاں پہ آ جائیں، تو y کی ویلیو وہی رہے گی 3.5. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لائن کے اوپر کسی بھی پوائنٹ پہ آ جائیں آپ، y کی ویلیو 3.5 ہے، ہر پوائنٹ کے اوپر 3.5 ہی رہے گی، یعنی اس لائن کے اوپر y کی ویلیو کانسٹنٹ رہے گی. اوکے، یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارا فرسٹ کویشچن. اب چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف. اوکے، تو کویشچن نمبر 2. کویشچن نمبر 2 میں ہمیں اسٹوڈنٹ یہ گراف گیون ہے اور اب ہمیں 2 ورٹیکل لائنز گیون ہیں. تو اس کا اے پارٹ جو ہے ہم ریڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم سولو کرتے ہیں. رائٹ ڈاؤن دا ایکویشن آف ایچ آف دا فالوئنگ گیون ورٹیکل لائنز. تو ہمیں 2 ورٹیکل لائنز گیون ہیں، ٹھیک ہے، ہورزونٹل یہ تھی یا ورٹیکل ہے، ٹھیک ہے، یہ کھڑی لائنز ہیں، یہ ورٹیکل ہے. تو یہ جو ورٹیکل لائنز ہیں، ان لائنز کی اب ہم نے سب سے پہلے ایکویشن فائنڈ کرنی ہے. اور اب یہ لائن جو ہے یہ اب ایکس ایکسس کے اوپر لائے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایکس ایکسس کے اوپر، اور یہ ورٹیکل لائنز ہیں. تو ہمارے پاس ان کی ایکویشن آ جائے گی x از اکول ٹو -2، ٹھیک ہے، یہ ایکس ایکسس کے اوپر -2 کے اوپر لائے کر رہی ہے. اور یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ 0 اور 1 کے مڈ میں، یعنی 0.5، 0 اور 1 کے درمیان میں کیا آتا ہے 0.5. تو اس کی ایکویشن آ جائے گی x از اکول ٹو 0.5. کیونکہ یہ پازیٹیو سائڈ پہ ہے، پلس ایکس والی سائڈ پہ ہے، یہ مائنس ایکس والی سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹو ایکسس کے اوپر. تو اس کی ویلیو جو ہے ایکس کی آ جائے گی x ایکوس ٹو -2، کیونکہ یہ -2 پہ لائی کر رہی ہے، اور یہاں پہ یہ 0 اور 1 کے بالکل مڈ میں لائک کر رہی ہے. تو x از اکول ٹو 0.5 آ جائے. تو یہ آ جائیں گے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ دونوں ایکویشنز. اوکے، آگے دیکھیں تو ان دا گراف ڈرا دا ایچ آف دا لائن ود دا ہیلپ آف دا فالوئنگ ایکویشن. اب اسی گراف کے اوپر یہ مزید 2 ایکویشنز ہیں، ان کے اکارڈنگ آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے. ایک کیا ہے ایکس ایکسس پہ 1، تو آپ نے ایکس ایکسس کے اوپر 1 جو ہے یہ دیکھیں یہ ایکس ایکسس کے اوپر 1، یہاں پہ ایک ورٹیکل لائن جو ہے وہ ڈرا کر دینی ہے. تو یہ آ جائے گی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس فرسٹ ایکویشن کے اکارڈنگ لائن. تو آپ نے ایکس ایکسس کے اوپر 1 کے اوپر جو ہے لائن ڈرا کر لینی، اور اس کی میں یہاں پہ ایکویشن بھی لکھ لیتا ہوں x از اکول ٹو 1. اوکے، سیکنڈ ایکویشن کیا ہے -2 1/2، -2 1/2. تو -2 یہاں پہ ہے اور 1/2 مین 0.5. تو اس کو میں یوں بھی لکھ لیتا ہوں -2.5. تو اب -2.5 کہاں پہ آ رہا ہے، یہ -1، یہ -2 اور -3، -2 اور -3 کے بالکل سینٹر میں آ جائے گا یہاں پہ -2.5، ٹھیک ہے، -2 اور پھر 0.5، یہ -2 اور -2 سے آگے 0.5 یہاں پہ بنتا ہے، -2 اور -3 کے بالکل مڈ میں. اب یہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر اسٹوڈنٹ ہم ایک اور لائن ڈرا کر لیں گے. یہ لائن آ جائے گی ہماری سیکنڈ ایکویشن کے بعد. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ ہم نے دونوں ایکویشنز کے لیے ورٹیکل لائن جو ہیں یہ ڈرا کر لی ہیں. اوکے، تو یہ آ جائے گی ہمارے پاس سیکنڈ لائن. تو x از اکول ٹو -2.5، تو یہ میں یہاں پہ لکھ بھی لیتا ہوں x از اکول ٹو -2.5. اوکے، تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آنسر سیکنڈ ایکویشن کا. اوکے، تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ x ایکوس ٹو 1، ٹھیک ہے، ایکس ایکسس کے اوپر 1 کے اوپر جو ہے ہم نے ایک لائن ڈرا کی ہے ورٹیکلی، اور پھر نیکسٹ ایکویشن میں -2 1/2 یعنی -2.5 کے اوپر لائن ڈرا کی، ٹھیک ہے، یہاں پہ -2 اور -3 کے بالکل مڈ میں آتا ہے -2.5، اور پھر آپ اس کے اوپر ایکویشنز لکھ لیں. تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اس کویشچن کا آنسر. اوکے، اب ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے لائنز کو. تو ایک تو یہ ساری لائنز کیا ہیں ورٹیکل ہیں. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہم نے اس کو ڈسکرائب کر دیا ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ دا لائنز آر ورٹیکل. سب سے پہلے تو یہ ساری لائن جو ہیں یہ ورٹیکل ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری ورٹیکل ہیں. اور اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے دا ایکس کوآرڈینیٹس آف آل دا پوائنٹس آن دا لائنز آر کانسٹنٹ. تو اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ساری جو لائنز ہیں، ان لائنز پہ کوئی بھی پوائنٹ لے لیں، اس کی ایکس کی ویلیو جو ہے وہ سیم ہوگی، ٹھیک ہے. جیسے میں اس لائن کی بات کرتا ہوں، اس لائن کے اوپر جو ہے یہ جو لائن ہے یہ ایکس ایکسس کے اوپر 1 پہ لائی کر رہی ہے. اب اس لائن کے اوپر میں کوئی بھی پوائنٹ لے لوں، جیسے یہ پوائنٹ لے لوں، اس پوائنٹ کے اوپر ایکس کی ویلیو 1 ہی رہے گی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایکس کے اوپر 1 ہی ہے.
اسی طرح سے یہ پوائنٹ لے لیں، یہ پوائنٹ لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہاں پہ ایکس کی ویلیو اس لائن کے اوپر سیم رہے گی، کانسٹنٹ رہے گی، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں دا ایکس کوآرڈینیٹ آف آل دا پوائنٹس آن دا لائنز آر کانسٹنٹ. کوئی لائن لے لیں، یہ ساری ورٹیکلی ہیں اور ان لائنز کے اوپر جو مرضی پوائنٹ لے لیں ان کے اوپر ہماری ایکس کی ویلیو کانسٹنٹ رہے گی. یہ -2 ہے تو یہاں پہ کوئی بھی پوائنٹ لے لیں اس لائن کے اوپر، سب پہ یہ -2 ہی رہے گی ایکس کی ویلیو. تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سیکنڈ کویشچن کا آنسر. اوکے، اب چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف. تو چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن 3 کی طرف. اور کویشچن نمبر 3 میں ہمیں گراف گیون ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس دو لائنز ہیں، ایک ہے لائن 1 یہ ہاریزونٹلی ہے اور لائن 2 جو ہے یہ ورٹیکلی ہے. تو یہ دو لائن اسٹوڈنٹ ہمیں یہاں پہ اس گراف کے اوپر گیون ہے. رائٹ ڈاؤن دا گریڈینٹ آف ایچ آف دا فالوئنگ لائنس. تو اب آپ نے ان لائنس کا گریڈینٹ فائنڈ کرنا ہے. تو یاد رہے جب ہمارے پاس ہاریزونٹل لائن آ جائے، جیسے کہ لائن 1 ہے، تو ہاریزونٹل لائن جو ہے اس کا کوئی گریڈینٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی سلوپ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. سلوپ ہوتی تب ہے جب ایک سائڈ جو ہے اس کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہو. یہاں پہ دونوں پوائنٹ جو ہیں یہ ایک ہی لیول کے اوپر ہے، اس لائن کے اوپر کوئی سلوپ نہیں پائی جاتی. تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس لائن کی لائن 1 کی جو سلوپ ہے وہ نہیں ہے، یعنی 0 آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. میتھمیٹیکلی بھی اگر آپ اس کو پروف کریں تو وہ 0 ہی آتا ہے. لہٰذا یہ جو لائن ہے ہمارے پاس، اس کی جو سلوپ ہے ہمارے پاس 0 آتی ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہاریزونٹل جو لائن ہے اس کی سلوپ جو ہے وہ 0 ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سلوپ. سب سے پہلے میں لکھ لیتا ہوں لائن 1 جو ہے اس کی جو سلوپ ہے وہ کیا آ جائے گی؟ 0 آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہاریزونٹل لائن ہے، لہٰذا ایک ہاریزونٹل لائن جو ہے اس کی سلوپ 0 ہوتی ہے. یہ آپ نے بات یاد رکھی. اسی طرح سے ہم سیکنڈ لائن کو دیکھیں تو سیکنڈ لائن جو ہے یہ ورٹیکل ہے. اب ورٹیکل لائن جو ہے اس کی جو سلوپ ہے وہ انڈیفائنڈ ہوتی ہے. یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. لائن 2 جو ہے اس کی جو سلوپ ہے وہ ہمارے پاس انڈیفائنڈ آ جائے گی، یعنی ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس لائن 2 کا گریڈینٹ انڈیفائنڈ. تو یہ آپ نے اسٹوڈنٹ بات یاد رکھنی ہے. اوکے، تو یہ تھا اسٹوڈنٹ ہمارا کویشچن نمبر 3. اب چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف. تو اب چلتے ہیں اسٹوڈنٹ نیکسٹ کویشچن کی طرف، اور کویشچن نمبر 4 جو ہے میں ریڈ کر لیتا ہوں. The figure shows 5 line segment. آپ کے پاس ایک فگر ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس 5 لائنز ہیں، لائن 1 لائن 2 لائن 3 لائن 4 اینڈ لائن 5. تو یہ ہمیں جو ہے اسٹوڈنٹ ایک گراف کے اوپر 5 جو ہیں وہ لائنز گیون ہیں. فائنڈ دا گریڈینٹ آف ایچ آف دا فالوئنگ لائن سیگمنٹ. تو ہم نے جو ہے ان تمام لائن سیگمنٹس کا گریڈینٹ فائنڈ کرنا ہے، یعنی سلوپ فائنڈ کرنی ہے. تو سلوپ کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ رائز اوور رن. ٹھیک ہے، کہ ہمارا رائز یعنی وائی ایکسس کے اوپر کتنی چینج آئی اور رن یعنی ایکس ایکسس کے اوپر کتنی چینج آئی. ٹھیک ہے، تو یہ فارمولا اسٹوڈنٹ ہم یوز کریں گے اور پھر ہم ان ساری لائنز کا گریڈینٹ جو ہے یعنی سلوپ جو ہے وہ فائنڈ کریں گے. اوکے، پازیٹیو سلوپ وہ ہوتی ہے جو لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے یہ رائز کر رہی ہوتی ہے، لیکن نیگیٹو سلوپ وہ ہوگی جو لیفٹ ٹو رائٹ فال کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ نیچے کی طرف آ رہی ہے اور یہ اوپر کی طرف سے آ رہی ہے. تو یہ ہماری نیگیٹو سلوپ ہے، یہ پازیٹیو سلوپ ہے. تو اب اسٹوڈنٹ ہم لائن 1 کی جو ہے سلوپ فائنڈ کرتے ہیں. تو آ جائے گی سلوپ آف لائن 1. تو لائن 1 جو ہے اس کا رائز اور رن ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ہے لائن یہ فال کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ لیفٹ ٹو رائٹ فال کر رہی ہے، نیچے کی طرف آ رہی ہے. یہ ہماری ایک نیگیٹو سلوپ ہوگی. اب اس کا رائز اور رن دیکھیں گے. اس کا رائز اور رن دیکھیں گے جو ہے سلوپ یہاں پہ یہاں سے شروع ہوئی اور یہاں سے اس پوائنٹ کے اوپر یہ آئی ہے. اس پوائنٹ سے شروع ہوئی اور اس پوائنٹ کے اوپر یہ سلوپ آ رہی ہے. دو طریقے ہیں، یا تو آپ کوآرڈینیٹس لے کے اس کو فائنڈ کر لیں یا سمپلی طریقہ رائز اینڈ رن دیکھ لیں. رائز اور رن کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ورٹیکلی جو ہے یہ ہمارا رائز ہوتا ہے اور ہاریزونٹلی جو ہے یہ رن ہوتا ہے. اب ان دو پوائنٹس میں دیکھیں تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ یہاں پہ اس پوائنٹ تک آیا ہے. یہاں سے اگر آپ دیکھیں نا تو یہ 3 سے 1 تک آیا. یہ پوائنٹ 3 سے 1 تک ہے. تو 3 سے 1 یہ جو ہے یہ ہمارا رائز ہے. یہ کتنے یونٹس بنتے ہیں؟ 2 یونٹس. تو 2 یونٹس جو ہے یہ ہمارا رائز ہے، لیکن یہ نیگیٹو سلوپ ہے، لہٰذا اس کا جو رائز ہے ہم یہاں پہ -2 لیں گے. ٹھیک ہے، -2 لیں گے. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. دیکھیں، یہ ایک نیگیٹو سلوپ ہے، لیفٹ ٹو رائٹ فال کر رہی ہے. تو اس کا جو ہمارا رائز ہے وہ کیا ہے؟ 3 سے لے کے 1 تک. تو یہ جو ہے یہ نیگیٹو سلوپ ہے، لہٰذا اس کا جو ہم رائز ہے یہ نیگیٹو لیں گے. تو آ جائے گا
یہ 2 یونٹ جو ہے اس میں ڈفرینس آیا ہے اس کے رائز میں، تو یہ نیگیٹو 2 لے لیں گے. اور رن کیا ہوتا ہے دیکھیں اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک کتنے یونٹس کا چینج آیا 1 and 2. تو یہاں پہ ہم رن جو ہے وہ 2 لے لیں گے، یہاں پہ رائز جو ہے وہ ہم -2 لے لیں گے، اور رن جو ہے وہ ہم کیا لے لیں گے 2. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ 2 ڈیوائڈ بائی 2 جو ہے یہ کٹ جائیں گے، ہمارے پاس جسٹ آنسر آ جائے گا -1. تو -1 جو ہے یہ اس سلوپ کا گریڈینٹ آ جائے گا. اوکے یہ اسٹوڈنٹ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، یہ نیگیٹو سلوپ ہے لہٰذا اس کا جو رائز ہے وہ ہم نیگیٹو لیں گے، اور رن کیا ہے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک. تو یہ 2 یونٹس کا چینج ہے 1 and 2، 2 یونٹس کا چینج ہے، لہٰذا رن جو ہے ہم پازیٹیو ہی لیں گے لیکن رائز جو ہے ہم اس کو نیگیٹو لیں گے. پھر ان کو ڈیوائڈ کر کے ہم سولو کریں گے تو -1 جو ہے یہ ہماری سلوپ آ جائے گی. اوکے اب ہم فائنڈ کرتے ہیں سلوپ آف لائن 2. لائن 2 جو ہے اس کی سلوپ کیا آ جائے گی. لائن 2 جو ہے یہ دیکھیں یہ ایک ہاریزونٹل لائن ہے. ابھی ہم نے پریویس کویسچن میں کہا تھا کہ ہاریزونٹل جو لائن ہے اس کی سلوپ کیا ہوتی ہے 0 ہوتی ہے. تو یہاں پہ لائن 2 کی جو سلوپ ہے وہ کیا آ جائے گی 0 آ جائے گی. اور یہاں پہ میں ریزن بھی لکھ دوں گا بیکاز اٹ از اے ہاریزونٹل لائن، بیکاز اٹ از ہاریزونٹل. ٹھیک ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے ہاریزونٹل ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے اسٹینڈ بیکاز اٹ از ہاریزونٹل، کیونکہ یہ ہاریزونٹل ہے. ٹھیک ہے لہٰذا یہ جو ہاریزونٹل لائن ہے اس کی سلوپ جو ہے وہ کیا ہوگی 0 ہوگی. اوکے اس کے بعد اسٹوڈنٹ اب ہم چلتے ہیں لائن 3 کے اوپر. تو لائن 3 جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ رائز کر رہی ہے، لہٰذا اس کی جو رائز ہے وہ ہم پازیٹیو ہی لیں گے. تو آ جائے گی ہمارے پاس سلوپ آف لائن 3، تو وہ آ جائے گی ہمارے پاس رائز ڈیوائڈیڈ بائی رن. اب رائز کیا ہوا ہے وائی ایکسس کے اوپر. دیکھیں ایک پوائنٹ ہمارا یہ ہے یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ پوائنٹ بنتا ہے وائی ایکسس کے اوپر رائز یعنی کہ 1، اور 1 کے بعد یہ 2 اور 2 اور 3 کے بالکل مڈ میں آ رہی ہے یہاں پہ. تو رائز جو ہے وہ بن گیا ہمارے پاس 1 اور 0.5 یعنی 1.5. تو رائز آ جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 1.5، اور رن کیا آ جائے گا دیکھیں اس پوائنٹ سے لے کے یہ اس پوائنٹ تک کا یہ لائن. ٹھیک ہے یہاں تک. ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ایکس ایکسس کے اوپر یہاں پہ آ رہی ہے. اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک دیکھیں تو کیا بنتا ہے -1 سے لے کے یہ 0 اور 1 کے مڈ میں یعنی 0.5. یہ پوائنٹ جو ہے یہ -1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ جو لائن ہے یہ اینڈ کہاں پہ ہو رہی ہے ایکس ایکسس کے اوپر یہاں پہ. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ بنتا ہے 0.5 اور یہ بنتا ہے -1. تو ہمارے پاس جو ٹوٹل رن بنتا ہے وہ کتنا بنتا ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں تو یہ 1 یونٹ اور یہ 0.5 یونٹ یعنی 1.5 یونٹ. تو یہاں پہ ڈیوائڈ بھی کریں تو یہاں پہ ڈیوائڈ میں بھی 1.5 ہی آئے گا کیونکہ رائز بھی اتنا ہی تھا. دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک جو تھا وہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ رائز ہے وائی ایکسس کے اوپر، اور رن کتنا آ جائے گا یہاں سے لے کے یہاں تک. دیکھیں یہ ہمارے پاس -1 سے سٹارٹ ہو کے جا رہا ہے 0.5 تک. تو یہ ہمارا 1 سے لے کے یہاں تک 1 اور یہاں سے 0.5 تو آ جائے گی 1.5 یونٹ. یہ ہمارا جو ہے وہ رن آ جائے گا. رائز ڈیوائڈ بائی رن جو ہے اب یہ دونوں سیم ویلیوز ہیں، ڈیوائڈ ہو کے کٹ جائیں گی تو 1 آ جائے گا. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ ہم رائز اور رن دیکھ کے اس کی سلوپ فائنڈ کر سکتے ہیں. سلوپ آف لائن 4. تو سلوپ آف لائن 4 کیا آ جائے گی رائز ڈیوائڈ بائی رن. تو آ جائے گی رائز ڈیوائڈ بائی رن. اوکے اب دیکھیں یہاں پہ ہماری یہ جو سلوپ ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے، لہٰذا یہ جو ہے یہ نیگیٹو سلوپ ہے، لہٰذا اس کا جو رائز ہے وہ ہم نیگیٹو لے لیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ سٹارٹ کہاں پہ ہو رہی ہے، یہاں پہ ہو رہی ہے، اور اینڈ کہاں پہ ہو رہی ہے، اس پوائنٹ کے اوپر ہو رہی ہے. اب یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہمارا بنتا ہے 2.5. ٹھیک ہو گیا. اب اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ویلیو کیا آ جائے گی. دیکھیں یہاں سے یہاں تک 0.5، پھر 1.5، 2.5، 3.5، 4.5 اینڈ 0.5، یہ ٹوٹل 5 آ جائے گا. تو ہمارے پاس جو رائز ہے وہ آ جائے گا 5 یونٹ، اور رن کتنا آ جائے گا. دیکھیں رن جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اینڈ جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ یہاں سے ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں پہ اینڈ ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ویلیو بنتی ہے 0.5، اور 0.5 سے لے کے 2.5 تک ہمارے پاس 2 یونٹ بنتی ہے. تو رائز ہمارا بنتا ہے 5، اور رائز چونکہ نیگیٹو سلوپ ہے تو -5 لیں گے، اور رن جو ہے وہ 2 آ جائے گا. میں ریپیٹ کر لیتا ہوں، یہاں پہ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک جو ہے یہ یہاں سے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک جو ہے یہ بنتی ہیں 5 یونٹس، اور اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک جو ہے یہ ہماری یہاں سے یہاں تک بنتی ہیں 2 یونٹس. تو 5 کو ڈیوائڈ 2 سے کر دیں گے تو -5 ڈیوائڈ بائی 2 آ جائے گا ہمارے پاس
تو یہ اسٹوڈنٹ -5/2 جو ہے اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر کے مکس نمبر فارم میں لکھ لیا. دیکھیں 2 جو ہے ہم اس کو باہر رکھیں گے, 5 جو ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کے اندر رکھیں گے. 2 2 4 آ جائے گا, ریمائنڈر آ جائے گا 1. 5 میں سے 4 مائنس کریں تو 1. تو یہاں پہ میں نے اس کو اینٹی کلاک وائز مارک کر لیا ہے. 2 جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا, 2 ڈیوائڈ میں لے جائیں گے, اور 1 جو ہے اس کو ہم اوپر لکھ لیں گے. تو -5/2 جو ہے وہ آ جائے گا -2 1/2. تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ اس آنسر کو ہم مکس نمبر فارم میں لکھ لیں گے. اوکے, تو یہ آ جائے گی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سلوپ آف لائن 4. اوکے, تو اب فائنڈ کرتے ہیں نیکسٹ لائن کی سلوپ. تو نیکسٹ لائن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس لائن 5, یہ ایک ورٹیکل لائن ہے. اب ورٹیکل لائن جو ہے اس کی جو سلوپ ہے وہ کیا ہوتی ہے, انڈیفائنڈ ہوتی ہے. ہم نے ابھی پریویس کویسچن میں بھی پڑھا تھا کہ ورٹیکل لائن جو ہے اس کی سلوپ جو ہے وہ انڈیفائنڈ ہوتی ہے, جو ہماری پیرل ہوتی ہے وائی ایکسس کے. ٹھیک ہے, یہ بالکل پیرل ہے وائی ایکسس کے. اب اس کی جو سلوپ ہے وہ کیا ہے, انڈیفائنڈ ہے, لہٰذا ہم لکھ لیں گے. اوکے, تو سلوپ آف لائن 5 اسٹوڈنٹ آ جائے گی ہمارے پاس انڈیفائنڈ. ٹھیک ہے, سلوپ آف لائن 5 از اکول ٹو انڈیفائنڈ. اس کی ریزن کیا ہے, بیکاز اٹس اے ورٹیکل لائن, کیونکہ یہ ایک ورٹیکل لائن ہے, لہٰذا جو ورٹیکل لائن ہے اس کی سلوپ کیا ہوتی ہے, انڈیفائنڈ ہوتی ہے. اوکے, تو یہ تھے اسٹوڈنٹ آج کے ہمارے سارے کویسچنس. امید ہے آپ کو تمام کویسچنس جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. اجازت چاہتے ہیں آپ سے, اللہ حافظ.